اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا جہاں امام مہدی علیہ السلام خود جنگ لڑ رہے ہوں گے. ہر جنگ جا کے بیت المقدس کے اندر جا کے شام میں ختم ہو رہی ہے. جب وہ مال غنیمت بانٹ رہے ہوں گے تو اچانک ایک شخص چیخے گا اور وہ کہے گا تم یہاں مال غنیمت کو بانٹ رہے ہو اور دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان میں باطل اور ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کریں گے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے. 2 سال اس کی عراق میں حکومت رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب بھی کوئی بڑا محاذ کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک مقام پر نہیں لڑا جاتا، اور خاص طور پہ جب سے یہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو ہمیشہ یہ اب ڈائیورس ہو چکی ہے، جنگ سپریڈ ہو چکی ہے. چونکہ آپ ہر طبقے کے موافقین بھی ہوتی ہیں اور مخالفین بھی ہوتی ہیں، تو مخالفین اور موافقین کو مینیج کیا جاتا ہے، اور اس جنگ میں بھی کیا جائے گا. یہ جنگ 4 مقامات پہ لڑی جائے گی. اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا جہاں امام مہدی علیہ السلام خود جنگ لڑ رہے ہوں گے، وہ دمشق کا مقام ہوگا اور الغوطہ کا مقام ہوگا، جس کی تفصیل ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بیان کر دی. اس کے علاوہ 3 اور محاذ ہوں گے جو بڑے بڑے محاذ لگے ہوں گے. اس میں ایک عراق کا ہوگا، ایک فلسطین کا ہوگا اور تیسرا ہندوستان کا ہوگا. آج ہم ان تینوں محاذوں پر بات کریں گے. دیکھیے، عراق کا محاذ ہمارے سامنے اس کی بیسز اور بنیادیں رکھی جا چکی ہیں. چونکہ جو اسٹیبلشڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں جب تک آپ ان کو ریموو نہیں کرتے ایک پلاننگ کے ذریعے، اور آپ وہاں پر کٹ پتلی حکومت جس کو کہا جاتا ہے وہ قائم نہیں کرتے، تو آپ اس ملک کو اپنی جنگ کا حصہ نہیں بنا سکتے. عراق میں کر دیا گیا، فلسطین کے ساتھ کر دیا گیا، پیلسٹائن کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے. تیسرا رہ گیا ہندوستان. ویٹ فار دا ہندوستان. ان قریب ہندوستان بھی اس لپیٹ میں آنے والا ہے، کیونکہ جب ہمیں جو اشارے احادیث سے ملتے ہیں کہ جنگ عظیم، آخری جنگ عظیم جو ہوگی اس کی طرف جب ہم موو کریں گے تو اس میں عراق کا محاذ کچھ نہ کچھ بن چکا، فلسطین کا محاذ کچھ نہ کچھ نہیں مکمل طور پہ بن چکا. اور ابھی عجیب و غریب خبریں بھی ہیں کہ بیت القدس پر، بیت المقدس پر قبضہ بھی خدا نخواستہ ہو چکا ہے، جزوی یا اس کا جو بھی صورتحال ہے. بالکل. اور تیسرا یہ ہے کہ ہندوستان، اس حصے میں اب تک امن ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں، افغانستان میں در اندازی، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے ساتھ بیان بازی، پاکستان ویسے ہی IMF کے آگے پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ پورا ایریا انہوں نے کیپچر کرنا ہے، چونکہ یہ 4تھا محاذ بنے گا. اور حدیث میں ہمیں یہ ساری چیزیں پہلے بیان کر دی گئی ہیں. اب ہمارا قرآن و فرض تو حدیث یہ میں جو ہے ہندوستان کا کلیئرلی ہمیں ملتا ہے. بالکل، آگے حدیث میں ہم آئیں گے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ابھی ہم نے ہندوستان کی بات کی تو روم کے ساتھ صلح کی کیا حقیقت ہے؟ جی، یہ ایک بڑی زبردست حقیقت ہے، اور یہ سمجھ لیں آپ جنگ عظیم کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جنگ عظیم 2 فیز میں ہوگی. ایک فیز ہوگا جو مسلمان اور روم، یعنی روم کے جو کرسچنز ہیں وہ اتحاد کر لیں گے یہود کے خلاف اور جنگ لڑیں گے. اور دوسرے فیز میں پھر وہ جو متحدین ہوں گے، کرسچنز اور مسلمز، ان کی آپس میں جنگ ہوگی. یہ بیان ہوئی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، باب الملاحم فصل ثانی، اور ابو داؤد، سنن نبی داؤد میں بھی اس کو بیان کیا گیا. حضرت ذی مخبر صحابی کا نام ہے. یہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے بھتیجے تھے، صحابی تھے. یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ تم اہل روم سے خاص امن کے لیے صلح کرو گے. اہل روم اس کرسچنز کے ساتھ مل کے تم صلح کرو گے. پھر تم اپنے عقب میں، بیک میں ایک دشمن کے ساتھ جنگ کرو گے، جس جنگ میں مسلمان اور رومی کرسچن جڑے ہوئے ہوں گے، ایک متحد ہوں گے. پھر تمہیں مال غنیمت حاصل ہو جائے گا، تمہارا بچاؤ ہوگا. پھر تم واپس پلٹو گے اور سرسبز سطح مرتفع زمین پر اتر جاؤ گے. پھر جب تم فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہوگے، اب دونوں طبقے جا رہے ہیں، مسلم بھی اور کرسچنز بھی. تو کرسچنز میں ایک شر پسند عیسائی صلیب بلند کر دے گا اور وہ کہے گا دیکھو صلیب نے سب کو فتح دی تھی، حالانکہ اتحاد سے جنگ ہوئی تھی. تو وہاں مسلمان کہیں، ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور وہ صلیب کو توڑ دے گا. یہ حدیث کے اندر ہے، صلیب کو توڑے گا. وہاں سے جو کرسچنز اور مسلمز میں اتحاد اور اتفاق کا معاہدہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا، اور وہاں سے پھر ان دونوں کی آپس میں جنگ ہو جائے گی. تو پہلے صلح کے ذریعے یہ یہود کو ختم کریں گے، پھر ان کی آپس میں جنگ ہوگی جب صلیب ٹوٹے گا، حتیٰ کہ ایک کثیر جماعت کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شہید کروا دے گا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوگا. اور اس کے بعد پھر جا کے یہ جنگ اپنے اختتام پذیر ہوگی. یعنی مسلمان اور رومی ابتداءً صلح کریں گے، پھر صلح کے بعد ان کے اندر جنگ ہوگی. اچھا، اب ایک اہم کوشچن یہ ہے کہ جو روم کے ساتھ صلح ہوگی، جو حدیث میں تو اتنا ذکر ہے، وہ کون کون سے طبقات شامل ہوں گے؟ کرسچنز کون کون سے ملک ہوں گے جو مسلمانوں سے معاہدہ کریں گے؟ سب تو نہیں کریں گے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
اس وقت اگر آپ، میں نے ایک ابھی ریسرچ کی ہے تھوڑی سی نیو یارک ٹائمز کے اندر، ابھی جو آرٹیکلز آج کل چھپ رہی ہیں، اور یہ جو زائونسٹ موومنٹ ہے اس پر جو کریٹکس ہے، لوگوں کی تنقید ہے، ہماری نہیں، مسلمز کی نہیں، جو خود کرسچنز کی اور یہودی اسکالرز کی تنقید ہے، جب وہ پڑھیں تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ رومن کیتھولک جو ہیں، اب عیسائیوں کے دو طبقے ہیں، ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹسٹنٹ ہے۔ جو کیتھولک ہیں وہ شدت پسند مذہبی لوگ ہیں، یعنی بڑی شدید مذہبی فکر کے حامل ہیں، اور جو پروٹسٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لائف کے اندر مذہب کا کوئی بڑا رول نہیں ہے، یہ ایک پرسنل معاملہ ہے، کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو کر لے، نہیں کرتا تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ جو پروٹسٹنٹ ہوں گے یہ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ ابھی آپ ملکوں کا جائزہ لیں، گوگل کر لیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھیں کہ اس وقت کتنے کرسچنز ملک ہیں، اور پھر جو کرسچنز ملک ہیں ان میں کتنے پروٹسٹنٹ ہیں اور کتنے کیتھولک ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اکثر کرسچنز کی جو گورنمنٹس ہے وہ کیتھولک کے ہاتھ ہیں۔ اس وقت جو جس طرح مسلمانوں کا مرکز مکہ مدینہ ہے، اس وقت کیتھولک جو ہیں کرسچنز ہیں ان کا آفیشیل اناؤنسڈ مرکز کون سا ہے؟ ویٹیکن، اٹلی۔ لیکن کرسچنز کے سب سے زیادہ کیتھولک کے چرچ اور سب سے زیادہ ان کی عبادت گاہیں یہ گریس کے اندر ہے۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں خود ان کے چرچز کے اندر ایونٹس کو اٹینڈ کر کے آیا ہوں، بطور سامع مبصر وہاں بیٹھ کے دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ اتنے لائل ہیں، وہ امن پسند لوگ ہیں، ان کے اندر یہ شدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پروٹسٹنٹ ہیں وہ ساتھ نہیں ملیں گے۔ تو دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پھر مسلمان اور روم مل کے اپنے عقب کہتے ہیں بیک پہ، میں بیٹھا ہوں نا تو میرے پیچھے جو دیوار ہے وہ میرا عقب ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کے اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کریں گے۔ آپ ابھی گوگل اپنا نقشہ نکالیے، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہم اپنے اس کو بتا رہے ہیں آڈینس کو، آپ ابھی اچھا اس کو امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں لکھا ہے، آپ ابھی اپنا نقشہ نکالیے اور دیکھیے کہ عرب اور کرسچن سٹیٹس ان کی بیک پہ نقشے میں کون سی عمارت آتی ہے، تو وہ حیران ہو جائیں گے۔ ان کے بیک پہ اس وقت امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، تو لہٰذا آپ چیک کر لیں، ابھی جا کے دیکھیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے، میں بتا رہا ہوں، نہیں ہوگا تو آپ بتا دیں گے جی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط بیان کیا۔ تو لہٰذا ابھی تک کی صورتحال بالکل ان احادیث کے تناسب کے ساتھ صحیح جا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہی کہ اتحاد بھی ہوگا، اور اس اتحاد کے بعد یکساں دشمن سے جنگ بھی کریں گے، پھر ان میں اپنی پھوٹ ڈل جائے گی، جب صلیب بلند ہوگا تو پھوٹ ڈل جائے گی، اور پھر ان میں ایک اور جنگ ہوگی جو بڑی تباہ کن ہوگی، اور جنگ عظیم میں جو اہل مغرب یعنی عیسائیوں کی طرف سے جو شرکت ہوگی وہ 9,60,000 رومی عیسائی شریک ہوں گے، اچھا، اور باقی مسلمان ہوں گے، اتنا بڑا لشکر ہوگا، اس لیے تو اس کو جنگ عظیم کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی اور جو ہم سنتے ہیں حدیث میں کہ 1/3 جو مسلمان ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جی وہ اسی کے اندر ہے، وہ آگے آ رہی ہے بات، وہ یہ ہوگا کہ جب روم کے ساتھ اس طرح کی جنگ ہوگی، پہلے تو جنگ ہوگی روم اور مسلمز کی جیوز کے ساتھ، پھر جب ان کی اپنی جنگ ہوگی تو اس میں 3 طبقے بن جائیں گے، مسلم جو لشکر ہوگا اس کے ایک گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ سے بھاگ جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ ابھی تو ہم اتحاد کر رہے تھے، اب ہم سے اور جنگیں نہیں لڑی جاتی، وہ بھاگ جائیں گے، تو وہ بدترین منافق قرار دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دوسرا لشکر وہ ہوگا جو اتنی زور سے لڑے گا کہ وہ شہید ہو جائے گا، 1/3 حضور نے 1/3 بھاگ جائیں گے، ٹوٹل لشکر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ یہ بالکل وہی ہوگا جب حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا، تو جو حضرت علی کے جاننے والے تھے لشکر میں سے کچھ لوگ خارج ہو گئے، جن کو خارجی کہتے ہیں، نکل گئے، انہوں نے یہ کہا کہ اب قرآن کو حاکم بناؤ، ہم اس کی بات کیوں مانیں، تو اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال وہاں ہوگی، تو وہ خارج ہو جائیں گے، اب ہم ایک جنگ کے بعد دوسری لڑیں، اپنے اتحادیوں سے لڑیں، تو وہ منافق دوسرا جو لشکر لڑے گا اور شہید ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا وہ زمین کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ زمین کے اعلیٰ ترین شہید ہوں گے جو اللہ سے ملے ہوں گے، اور 1/3 رہ جائیں گے جن کو اللہ فتح دے گا، فرمایا وہ پھر غازی ہوں گے، اور ان جیسا غازی زمین پر نہیں ہوگا، ان پر زمین اور آسمان فخر کریں گے، تو یہ چیز بھی اس کے حصے کے اندر ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو نا ہم جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں، ایک ہمیں جنگ عماق کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ کون سی جنگ ہے اور مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اس؟ جی بالکل، یہ جنگ جو اعماق ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ اندازہ کر لیں، اور صحیح ابن حبان کے اندر، حدیث صحیح کے اندر ہے۔ یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ دیکھیں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں قیامت برپا ہوگی، یہ سب اسی کی پری ریکویزٹس ہیں، یہ اسی کی انیشیٹیوز ہیں جو کہ جب
اکٹھے ہوں گے تو ایک بڑی قیامت کی شکل بن جائے. ہر جگہ اب جتنے ہتھیار اسرائیل کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، ایون کہ اب تو پاکستان کے پاس ہیں اٹامک جن کو کہتے ہیں ویپنز، تو یہ ہر ملک جب اپنے دفاع میں یہ چلائے گا تو الٹیمیٹلی دنیا نے تباہ ہونا. دنیا کتنی ایک ہے، آپ گلیکسی کو دیکھیں، اس کے نزدیک اس میں زمین کتنی ایک ہے. تو یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ روم آماک، یہ دوسری حدیث میں دابک کا مقام ہے. مقام پر کچھ لوگ پہنچیں گے اور وہ لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہوں گے. ایک لشکر مدینہ سے نکلے گا ان سے جنگ کرنے کے لیے، اور وہ حدیث میں ہے کہ وہ مدینہ زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے. اب مدینہ سے ایک لشکر ہے اور ایک لشکر آماک کی طرف سے آ رہا ہے، آماک کے مقام پر پہنچا ہے. ان کے درمیان کچھ مسلمان آ جائیں گے. رومی کہیں گے کہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے لڑنے دو. اب یہاں پہ اہل روم کا دوسری دفعہ تذکرہ ہے اس پورے تناظر میں. رومی کہیں گے ہمیں لڑنے دو، مسلمان کہیں گے ہم اپنے مدینہ کے بھائیوں سے تمہیں نہیں لڑنے دیں گے. جب تصادم بڑھے گا حتیٰ کہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی. اب یہاں پر وہ حدیث کا مضمون دوبارہ آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا صحیح مسلم میں، کہ پھر مسلمان یہاں پہ 3 حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک حصہ وہ ہوگا جو شہید ہوگا اور وہ افضل ترین شہید ہوگا. 1/3 وہ ہوگا جو فرار اختیار کرے گا اور 1/3 وہ ہوگا جو فاتح ہو جائے گا. اور جب یہ فتح ہو جائیں گے اور مال غنیمت اکٹھا کر لیں گے تو یہ اپنی تلواریں درختوں پر لٹکا کے مال غنیمت کو بانٹ رہے ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو رہا ہے اب دجال کے فیز کے ساتھ کہ یہ معاملات کتنے اینڈ آف دا ٹائمز کے طرف ہو رہے ہیں کہ جب وہ مال غنیمت بانٹ رہے ہوں گے اپنی تلواروں کو لٹکا کے تو اچانک ایک شخص چیخے گا اور وہ کہے گا تم یہاں مال غنیمت کو بانٹ رہے ہو اور دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. وہ مال غنیمت کو چھوڑیں گے، اپنی تلواروں کو اٹھائیں گے اور واپس دوڑیں گے. جب وہ پہنچیں گے تو دجال ان کے گھر میں تو داخل نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہو چکا ہوگا. وہاں سے وہ دجال کے ساتھ جنگ کے لیے صف سیدھی کریں گے، مشاورت کریں گے. امام مہدی کا ظہور پہلے ہو چکا ہوگا. ادھر سے مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ملائکہ کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے نزول فرمائیں گے اور پھر جنگ ہوگا. یعنی آپ دیکھیں یہ جو ابتدائی جنگیں ہیں جن کا تذکرہ ہے، جنگ آماک ہے، اس کے علاوہ ابھی آگے جنگ ہندوستان کی بات ہوگی. یہ سب آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک کتاب لکھتے ہیں آپ اس کی تمہید اور مقدمہ نہیں بناتے جس میں آپ چیزوں کو پھر کھول دیتے ہیں. یہ وہ جنگیں ہیں جو مقدمہ بنے گی قیامت کا، یا جنگ عظیم آخری جو ہوگی اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہونی، یہ اس کے مقدمات ہیں سارے کے سارے. تو جنگ آماک جو ہے اس کے بھی یہ مقدمہ ہے، یعنی یہ بھی قیامت کے اندر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ تک معاملات پہنچانے میں جن لڑائیوں کا کردار ہے ان میں سے یہ بھی ایک لڑائی ہے. اچھا جنگ عظیم کے سارے معاملات ہوں گے، افغانستان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی؟ افغانستان بیسیکلی سمجھ لیں جو احادیث میں ہندوستان ہے یہ ایک بڑا وائڈر علاقہ ہے اور افغانستان اس میں آتا ہے. اس حوالے سے احادیث میں بیان ہوا ہے کنز العمال میں بھی، اور اس کی کنز العمال کی 11ویں جلد، اور امام ابو نعیم نے کتاب الفتن، نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں بھی بیان کیا. امام زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان سے نکلے گا، اور خراسان افغانستان کا علاقہ ہے. بالآخر جو لوگ دجال کو ماریں گے وہ کالے جھنڈوں والے خراسان کے لوگ ہوں گے. اور ایک حدیث آگے آ رہی ہے اور آگے فرمایا کہ کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی. یہ اتنے جہاد پسند اور اتنے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں شدید ہوں گے کہ جو رکاوٹیں ان کے راستے میں آئیں گی یہ ان کو عبور کرتے جائیں گے. اور پھر مسند احمد میں اور ترمذی میں 2269 اور مسند احمد میں 8760 نمبر حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈے والے مشرق سے نکلیں گے تو کوئی چیز ان کو نہیں روک سکے گی، حتیٰ کہ وہ ایلیا میں اپنے جھنڈے نصب کر دیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نکلیں گے افغانستان سے اور جھنڈے نصب کہاں کریں گے؟ ایلیا میں. اور حدیث کہاں پہ ہے؟ مسند احمد میں اور ترمذی میں. اب ایلیا کیا ہے؟ مسلم سکولرز کی ہسٹری اٹھا لیں، کرسچنز کی اٹھا لیں، جیوز کی اٹھا لیں، ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں. یعنی جو افغانستان سے لشکر اٹھے گا یہ لڑتے 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 جنگ کرتے کرتے بالآخر ہر جنگ جا کے بیت المقدس کے اندر جا کے شام میں ختم ہو رہی ہے. سمجھ آئیے؟ چونکہ بعض حدیث میں ہے کہ جو میدان محشر بنے گا، بعض میں ہے عرفات کا میدان ہوگا اور بعض میں میدان محشر شام کے اندر ہوگا. جیسے فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کو اتنی امپورٹنس دی، اس کی اتنی امپورٹنس دیکھیں نا، انبیاء کی سرزمین، اتنے انبیاء ہے، پھر ائمہ کی سرزمین. امام شافعی پتہ ہے کہاں پیدا ہوئے؟ غزہ میں پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو یہ ان کی سرزمین تھی. تو گویا آپ دیکھیں جو بھی چیز چل رہی ہے اس نے الٹیمیٹلی پہنچنا ہے یا بیت المقدس یا شام. چونکہ امام مہدی کا الغوطہ، جہاں امام مہدی کا صدر مقام ہے، اس جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ شام کے اندر ہے.
دمشق کے دارالحکومت شام میں، شام کا دارالحکومت دمشق ہے، اور دمشق کا مقام الغوطہ ہے جہاں امام مہدی کھڑے ہوں گے۔ تو لہٰذا افغانستان اس حوالے سے اس کی اور اس سے اٹھنے والے لشکروں کی، یہ جن کے جھنڈے سرخ ہوں گے، سیاہ ہوں گے اور وہ خراسان کے ہوں گے، اس طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ اپنے جھنڈے بالآخر ایلیا میں جا کے گاڑیں گے، اور جو لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے ان میں روایات میں آیا ہے کہ خراسان کے لوگ ایک بڑے لشکر کے طور پہ شامل ہوں گے۔ تو اس میں افغانستان کی ایک سگنیفیکنس ہے۔ اچھا، یہ جو 80 جھنڈوں کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ماڈرن جو ایج ہے اس میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ 80 جھنڈے 80 نیشنز ہوگی، جس کو نیٹو کہا جاتا ہے۔ 80 جھنڈے جو 80 نیشن والی بات ہے، یہ بالکل تعبیر غلط نہیں ہے، اس کی طرف ذہن جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی دجال کے آنے کے لیے گدھے کا ذکر ہے کہ وہ گدھے پہ آئے گا، تو کیا وہ گدھے پہ آئے گا؟ ابھی میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ اس کے گدھے کی رفتار جو ائمہ نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2,95,000 میل فی سیکنڈ اس کا گدھا دوڑے گا۔ اب ظاہر ہے گدھا تو نہیں نہ ہوگا، اس کی کوئی بھی ایسی شکل ہوگی۔ جب اب میں آج بات کروں گا نا، تو میں آج کی مروجہ روایت کے مطابق بات کروں گا۔ آج کے 500 سال بعد آنے والا جب وہ میری روایت کو سمجھے گا، اگر اس میں عقل ہوئی تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں آج اگر کار میں سفر کر رہا ہوں تو 500 سال بعد جو سواری ہوگی وہ آج کے نسبت سے اس کی خود بخود ایک تناسب طے کر لے گا۔ تو لہٰذا یہ جو جھنڈے ہیں یہ بالکل قومی ہو سکتی ہیں۔ پھر قوموں کے علاوہ یہ مختلف ادیان کے لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، مختلف فکر کے لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس طرف جا سکتے ہیں۔ اچھا، دجال کے گدھے پہ آنے کی ابھی آپ نے بات کی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال تو ٹائم ٹریول بھی کرتا ہے۔ ٹائم ٹریول کرتا ہے، وہ صرف خود ٹائم ٹریول نہیں کرتا، وہ ساتھ دوسروں کو بھی ٹائم ٹریول کرواتا ہے۔ وہ جنت کو ساتھ لے کے پھرے گا، وہ دوزخ کو ساتھ لے کے پھرے گا، ٹھیک ہے، وہ معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے کے پھرے گا۔ وہ ایک شخص کے پاس پہنچے گا، اس سے کہے گا کہ تیری 1-2 سال پہلے جو اونٹنی مر گئی تھی، اگر میں اس اونٹنی کو زندہ کر دوں اور اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے تو کیا تو مجھے رب مانے گا؟ یہ ایک طویل ہے، وہ ایسے ہی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اس کی طرف آگے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں مان جاؤں گا، تو وہ اس کی اونٹنی کو زندہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم اینڈ سپیس، اور ٹائم سپیس سے بڑھ کے بھی لائف اینڈ ڈیتھ تک کے اختیار بطور فتنہ اور آزمائش دے دے گا، تاکہ مومنین کی آزمائش ہو اور پرکھا جائے کہ اچھے اور پکے مومن کون سے ہیں، کون ہے جو اس کی شعبہ بازیوں میں آ جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، جب اب دجال کا کیا پڑھتے ہیں، دجال کیا کہے گا، ایک اور شخص کے پاس جائے گا، اس کا بھائی اور باپ مر چکے ہوں گے 1 سال پہلے، وہ کہے گا اگر میں تیرے بھائی کو بھی زندہ کر دوں اور باپ کو بھی زندہ کر دوں تو بتا مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا مانوں گا، وہ اس کو زندہ کر دے گا۔ وہ ایسے علاقے سے گزرے گا جہاں ویرانی ہوگی، بنجر زمین، وہ کہے گا اگر یہاں فصلیں اگا دوں تو مجھے خدا مانو گے۔ مردے کو زندہ، زندے کو مردہ، بنجر زمین سے یہ بطور فتنہ اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، وہ ان اختیارات کو استعمال کرے گا۔ سبق کیا ہے؟ نفس ہدایت کو پکڑنا ہے، شبدہ بازیوں کی طرف نہیں جانا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ کرامات، اس نے یہ کر دیا، وہ ہواؤں میں اڑ گیا۔ بھائی یہ چیزیں تو آپ کو کنفیوز کریں گی دجال کے پاس لے جا کے، کیونکہ اس کی ایکسٹریم تو اس کے پاس ہوگی۔ حضرت امام مہدی کیا کریں گے؟ ان کے پاس بے شک آلٹرنیٹ پوری ٹیکنالوجی ہوگی، مگر ان کے ہدایت کے پیغام کا انحصار کسی ان چیزوں پر نہیں ہوگا، شعبدہ بازیوں پر، بلکہ وہ نفس ہی بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، یہ ظلم کا نظام ہے جس کو ہم نے اکھاڑنا ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے بھی آپ نے بات کی نا، تو ایک سوال سے ان میں آتا ہے کہ جو آخری جنگ ہوگی اس میں مسلمانوں کے پاس کے جدید ہتھیار ہوں گے؟ جی بالکل جدید ہتھیار ہوں گے، جدید نہیں، جدید ترین ہتھیار ہوں گے۔ جدید ہم اس کو کہتے ہیں جو آج ہمارے پاس ہے۔ جب یہ جنگ ہوگی، مثلا اگر 500 سال بعد ہوتی ہے اور حالات اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، تو 500 سال بعد جو لیٹسٹ ہتھیار ہوں گے ان کے ساتھ سارا کچھ ہوگا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ سارا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ جس طرح حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا، سب ختم ہو گئے، اور پھر گھوڑوں کا دور آ گیا اور تلواروں کا، اس طرح کا کچھ ہوگا۔ لیکن مجھے ایسی کوئی رائے قرینے قیاس نہیں لگتی۔ جو احادیث اور قرآن مجید کی آیات اور ان اشارات سے ایک میرا نظریہ اور نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جدید ترین ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جنگ ہوگی، ماڈرن ویپنز اور ماڈرن سارے ہتھیار اس میں استعمال ہوں گے، اور اس کے ساتھ یہ جنگ ہوگی، تب ہی دنیا کا تباہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے ہمیں غزوہ ہند کا ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں، غزوہ ہند اس کو نام دے لیں آپ یا کوئی اور نام دے لیں، ذکر تو ملتا ہے۔ سنن النسائی المجتبہ میں یہ روایت ہے، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا، ایک وہ جو ہندوستان کا جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔
سنن نسائی میں ہے کتاب الجہاد مسند احمد. تو دو کون سے طبقے؟ ایک جو حضرت عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے ساتھ دجال سے جہاد کریں گے، اور ایک جو ہندوستان کا جہاد کریں گے. یہاں سے بعض علماء نے اور لوگوں نے غزوہ ہند کی ایک اصطلاح اڈاپٹ کی. ایکچولی یہ غزوہ ہند کی اصطلاح درست نہیں ہے، ٹیکنیکلی غلط ہے، کیونکہ غزوہ کا لفظ ہی وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ خود شریک ہو. تو جہاں تک بات ہے رسول اللہ کی روحانی سرپرستی اور آپ کی دعائیں، وہ تو پھر ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. لیکن ہندوستان میں جہاد کی بشارت ہندوستان میں جہاد کی بشارت واضح میں نے بتا دی حدیث. اور دوسری حدیث سن لیں. دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ نے ہندوستان سے جہاد کرنے کا وعدہ لیا ہم سے کہ میں جا رہا ہوں، اگر میں ہوا تو میں کروں گا، اگر میں چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں وعدہ لیا کہ اگر تم بیٹھے ہوئے تو تم نے وہ پا لیا تو جہاد کرنا، اپنی جان مال اس جہاد میں قربان کرنا. اگر شہید ہو گئے تو افضل ہو گئے، اور اگر واپس آ گیا، بچ کے واپس آ گیا، تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. عام ابو ہریرہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. اور اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے امام اب نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں بیان کیا کہ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان میں باطل اور ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کریں گے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کے مال پر قبضہ کر لیں گے، اور اس مال سے بیت المقدس کو سجائیں گے. آپ اندازہ کر لیں، یہاں سے پھر بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس کو سجائیں گے. ایسا کرنے والوں کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور ان کو پھر یہ بشارت حاصل ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے ہندوستان میں جہاد. اب یہ آخری ٹائم میں ہوگا ہندوستان میں جہاد کرنے والا کہ یہ فاتح گروہ بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل جائے گا جا کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے یہ والا سوال جو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا رسول اللہ نے ایسی کوئی بشارت دی تھی، اور اگر دی تھی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس جنگ کو پا لیا تو میرے اگر کوئی گھر ہے مکہ میں، مدینہ میں کوئی دکان ہے، میں وہ بیچوں گا اور وہ سارا مال لے کے اس ہندوستان کے جہاد میں جاؤں گا. اگر میں مارا گیا تو میں اللہ کے ہاں شہید ابو ہریرہ ہو جاؤں گا، اور اگر میں بچ گیا تو میں اللہ کے ہاں فاتح ابو ہریرہ ہوں گا، اور پھر میں حضرت عیسیٰ کے قریب ہو جاؤں گا. رسول اللہ کی بشارت تھی، اور میں اتنا قریب ہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ یہ بات بتا رہے تھے تو رسول اللہ تشریف فرما تھے. رسول اللہ یہ بات سن کے اتنے زیادہ مسکرا رہے تھے حتیٰ کہ آپ ہنسنے کے قریب مسکرا رہے تھے یہ ساری بات سن کے کہ ابو ہریرہ جہاد کے لیے اور جہاد ہندوستان کے لیے کیسی یعنی جذباتی ہو رہا ہے. رسول اللہ اس کو پسند فرما رہے. تو اسی طرح حضرت کعب سے بھی ایک روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی جانب بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا. یہ دو پوائنٹ آف ویوز ہے، اس کو سمجھ لیجیے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہندوستان فتح ہوگا اور ہندوستان کا سارا مال لے کر لشکر بیت المقدس پہنچے گا. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو دونوں حدیث کے دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان بیت المقدس کے اندر سے ایک مجاہد بادشاہ اپنا لشکر ہندوستان کی فتح کے لیے روانہ کرے گا، اور رسول اللہ کی چونکہ بشارت ہے تو ہندوستان والوں سے کہے گا اب اس جہاد میں ہمارے شریک ہو جاؤ. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک لشکر یہاں سے اٹھے گا، یہ بھی ثابت، اور لشکر کے لیے موومنٹ بیت المقدس فلسطین سے آئے گی کہ تم ہندوستان جو فلسطین کا حال ہوا ہے وہ ہندوستان کا نہ ہونے دو، جہاد کرو. تو فرمایا دونوں صورتوں میں جب فتح ہوگی تو وہ جا کے اس کو ہندوستان کو اپنا بیت المقدس کو آراستہ کریں گے، اور بالآخر یہ وہ لشکر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کو قتل کرے گا. یہ جو آرمگیڈون ہوگی اس میں مسلمانوں کی پناہ گاہ کون سی ہوگی؟ اس میں چونکہ جنگ کئی محاذوں پر ہونی ہے تو پناہ گاہیں بھی کئی ہونی چاہیے، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اور حدیث بھی ہمیں اسی طرف لے کر جاتی ہے. امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اس کی 6 جلد صفحہ 146 پر بیان کرتے ہیں، اور السنن الواردۃ فی الفتن اس کے اندر بھی بیان ہے. حضرت مقحول بیان فرماتے ہیں تابعی، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ مسلمانوں کے لیے جب یہ جنگ عظیم ہوگی تو مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہوں گی، 3 جگہ. ایک فرمایا کہ جو جنگ کرنے والے ہوں گے ان کے لیے پناہ گاہ دمشق ہوگی، شام. دجال کے ساتھ جو لڑنے والے ہوں گے ان کی پناہ گاہ بیت المقدس ہوگی، فلسطین. اور یاجوج ماجوج کے خلاف جب وہ نکلیں گے تو پناہ گاہ کوہ طور ہوگا. تو گویا جب آپ جنگی حالات میں ہوں گے، اب تینوں میں سٹیپ ہیں. سب سے پہلے جنگ ہوگی، پھر دجال آئے گا، اور پھر
याजूज माजूज ये आएंगे। सीक्वेंस हमने अपने पॉडकास्ट हाँ, में हम बताया था, तो इस पर- समझना जरूरी है, हाँ। क्योंकि लोग कंफ्यूज है याजूज माजूज या दज्जाल कौन पहले आएगा। हाँ, वो आगे पीछे लोग कर देते हैं ना, उससे पूरा सीक्वेंस समझ नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। खराब हो जाती है। तो सबसे पहले जो जंग होगी, उस जंग में दमिश्क में जो पहुंचेगा वो पनाह होगा, पनाहगाह में आ जाएगा। फिर उसके बाद दज्जाल के खिलाफ जो बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन में पहुंच गया वो पनाहगाह में पहुंच गया, और याजूज माजूज के खिलाफ जो कोह तूर पर पहुंच गया वो पनाहगाह में पहुंच गया। तो लिहाजा ये 3 पनाहगाहों का हदीस में जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने बुसर बयान करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग अजीम और शहर कुस्तुनतुनिया की फतह, इन दोनों का भी ताल्लुक 6 साल का अरसा होगा। जंग अजीम और शहर कुस्तुनतुनिया की फतह में 6 साल का अरसा होगा। तो लिहाजा ये जो पनाहगाहें हैं ये आर्जी होंगी, ये हदीस हमें बताती है, कोई 1 साल 2 साल चंद दिन और चंद माह। तो उसके बाद फिर दुनिया में अमन कायम हो जाएगा याजूज माजूज के बाद, और फिर हम वो क़यामत के इंशाअल्लाह। बाकी प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ये जो आर्मगेडोन होगी, इसमें इसराइल तबाह हो जाएगा। जो यहूदियों की किताबें हैं उनसे क्या हमें रेफरेंस मिलता है, कुरान से क्या रेफरेंस मिलता है? ये बड़ा अहम सवाल है कि आर्मगेडोन के नतीजे में क्या इसराइल तबाह होगा या नहीं। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं सवाल कि जिस पर कहीं ऐसा नहीं है कि कोई रिटन हदीस या कुरान की आयत मौजूद हो। इस पर आप सारी चीज़ों का मुताला करके अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली। मसलन हमने ये बयान कर लिया कि जितनी जंगें होंगी हत्ता कि दज्जाल को भी शिकस्त हो जाएगी और ज़मीन पर अमन कायम होगा और ज़मीन अपना रिज़्क उगलेगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो ये हो सकता है कि इजराइल मौजूद हो और ज़मीन पर अमन कायम हो जाए। तो खुद ब खुद जिन चीज़ों के खिलाफ ये जंग आमाक का जिक्र किया, जिहाद फ़लस्तीन का जिक्र किया, जिहाद हिंदुस्तान का जिक्र किया, ये सब चीज़ें इनको प्लांट ही इजराइल कर रहा होगा। बेसिकली इनको वो क्या कहते हैं, फंड ही इसराइल कर रहा होगा, इनको फाइनेंस इसराइल करेगा। तो लिहाजा ये चीज़ें बताती हैं कि इजराइल जो है वो नहीं रहेगा। अब आगे एक और अहम बात, हदीस के अंदर एक बड़ी अजीब बात है कि दज्जाल, हुजूर ने फरमाया, किसी बात पर गुस्सा होकर निकलेगा। इससे पहले वो मौजूद होगा, छुपा रहेगा, और वो किसी बात पर गुस्सा होकर निकलेगा। अब गुस्सा किस पर होगा? इस पर जो शारहीन हदीस है उन्होंने अपनी अपनी राय दी। मुझे जो राय सबसे पसंद आई वो राय ये है कि ये मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है, वो ये है कि कुफ्र को चूंकि शिकस्त हो चुकी होगी, ठीक है, इमाम महदी के जरिए और हज़रत ईसा के जरिए, कुफ्र को जब शिकस्त होगी तो वो गुस्सा खाएगा कि मेरे सारे जो चेले चमाटे थे उनको शिकस्त हो गई है, अब वो उनसे लड़ने के लिए निकलेगा। अब यहाँ पर ये तो है हमारी राय, मुमकिन है कोई दोस्त, चूंकि ये इल्म की दुनिया में इंसाफ की बात होनी चाहिए, इससे इख्तलाफ कर ले। अब हम आपके सामने कुछ ऐसी आयात बयान करते हैं बाइबल की, ताकि बाइबल में इसका बहुत ज़्यादा तज़किर है। ये अलग बात है कि जो यहूदी या क्रिश्चियंस हैं वो इन आयात की तावील करते हैं। कुरान ने खुद कहा कि ये अपने हाथों से किताब लिखते हैं और उसको अल्लाह से मनसूब कर देते हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया। अब जो इस वक्त बाइबल है उसमें क्या कुछ है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आज की पॉडकास्ट का इंपॉर्टेंट तरीन और इल्मी तरीन हिस्सा, इसको गौर से सुनिए। इनकी किताब है, अच्छा अब ये मैं अहदनामा, अब बाइबल के 2 हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस के नज़दीक मोतबर है और जो ज्यूस हैं उनके सब के नज़दीक मोतबर नहीं, कुछ के नज़दीक। लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट है जिसको तौरात कहते हैं वो सब यहूदियों और ईसाइयों के नज़दीक मोतबर है। मैं रेफरेंस सिर्फ वहाँ से दूंगा। उनकी किताब है इज़ाखेल। इस किताब के अंदर इसका चैप्टर नंबर है 22 और आयत नंबर है 19, 20, 21, 22। इसके अंदर बयान किया, फिर अल्लाह कहता है, क्योंकि तुम लोग मेरे नजदीक खोटे सिक्के साबित हुए, चूंकि तुम लोगों ने, अब आगे क्यों साबित हुए सारी बात है, इसलिए तुम्हें यरूशलेम में जमा करूंगा। यहूद ये समझ रहे हैं कि यरूशलेम और फलस्तीन पर कब्जा उनकी कामयाबी की दलील है। अब आप गौर कीजिए उनकी किताबें क्या कह रही हैं। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं सिर्फ, ये तर्जुमा भी अमान हमने नहीं किया, उनका अपना छपा हुआ है। फिर अल्लाह कहता है कि क्योंकि तुम मेरे नजदीक खोटे सिक्के साबित हुए, इसलिए तुम्हें यरूशलेम में जमा करूंगा, जैसे लोग सोना, चांदी, लोहा और कांसी को जमा करते हैं आग लगाने के लिए। मैं तुम्हें आग लगाने के लिए जमा करूंगा, इसी तरह मैं तुम्हें गुस्से और गजब के दरमियान भी जमा करूंगा और फिर तुम्हें पिघला दूंगा। मैं तुम पर अपने गजब की आग भड़का दूंगा और तुम इसमें पिघल जाओगे। फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर अपना गजब नाजिल किया है। उसके बाद आगे सुनिए, जर्मिया किताब का नाम है, बाब नंबर 8 है और आयत नंबर 3 है। बयान होता है, इनकी तबाही और सजा के ऐलान के बाद, जिसके बाद उनकी लाशें खुले आसमान तले डाली जाएंगी, जहां गिद्ध
اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین پر کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دی جائیں گی۔ پھر آگے سنیے، یہود کا فہم دیکھیے، وہ یروشلم میں جمع ہونے کو اپنی فتح سمجھ رہی ہیں، اور یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ آگے سنیے، انہی کی کتاب پہلے جرمیہ تھی، اب یرمیہ، یہ ایک اور کتاب ہے، ایک اور باب ہے۔ اس کے اندر اللہ نے فرمایا ان کے نزدیک درختوں کو کاٹ دو اور یروشلم کے خلاف ایک قلعہ بناؤ، یہ وہ شہر ہے جسے سزا دی جائے گی، اس کے اندر ظلم بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے انہوں نے بچوں کو مارا ہے، ظلم بھرا ہوا ہے، جیسے کسی چشمے سے پانی ابل رہا ہو اسی طرح اس کے اندر سے ظلم ابل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خطے سے ظلم ابلے گا، اس میں سے تشدد اور نافرمانی کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے، اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں، اور مجھ یعنی خدا کے سامنے زخموں اور دکھوں کی مسلسل کراہیں آ رہی ہیں۔ جب کوئی کراہتا ہے نا درد سے، تو اللہ فرماتا ہے ان کی کتاب میں کہ مجھے اس علاقے سے کراہیں آ رہی ہیں، دکھوں کی اور زخموں کی۔ پھر اس کے بعد ان کی کتاب ہے جس کو زفینیہ کہتے ہیں، تم لوگ خود کو اکٹھا کرو، ہاں اکٹھا کرو خود کو، تم اے لوگوں اللہ کے ناپسندیدہ انسانوں، قبل اس کے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا دن بھوسے کی طرح کر دیا جائے، یا اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے، یا قبل اس کے کہ اللہ کا غضب کا دن تمہارے سامنے آئے۔ تو سارے کلیئر ریفرنسز ہمیں یہودیوں کی کتاب، بالکل، یہ کوئی بھی نکال سکتا ہے، میں نے تو آیات باب تب بتا دی، ابھی گوگل کر کے نکالیں۔ اور آخری اقتباس جو میں نے پیش کرنا ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ ازاخیل کتاب کے اندر سے ہے۔ اس میں اب پیش کیا جا رہا ہے جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے میری مقدس چیزوں کو خراب کیا۔ آج کا ماحول آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اب آپ نے ان آیات کو سننا ہے۔ تم لوگوں نے میری مقدس چیزوں کو خراب کیا اور میرے بہت سے احکام کو روندا۔ تیرے اندر وہی لوگ ہیں جو خون بہانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، تیرے اندر ہی رہ کر کبا خانے چلا رہے ہیں۔ دیکھ لیں، تیرے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے باپوں کو شرم و حیا والی جگہوں کو کھولتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ تیرے اندر وہی لوگ ہیں جو حائضہ عورتوں سے لطف اٹھاتے ہیں، کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، کوئی اپنی سگی بہن سے بدکاری کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کی سالی سے ملوث ہوتا ہے، اور کوئی اپنے باپ کی بیٹی یعنی اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ وہ سود لیتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے میری ہدایت پر ملمہ کاری کی ہے اور اس عمل کے ساتھ لوگوں کو غلط ہدایات جاری کی ہیں، اور ان کے لیے میرے نام پر جھوٹ گھڑے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی خدا کا فرمان ہے، حالانکہ اللہ نے کبھی ایسا فرمان جاری ہی نہیں کیا۔ ازاخیل چیپٹر نمبر 22 آیت 1 سے 19 تک میں نے بیان کر دی۔ اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے، یہ ساری موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ اب سب کچھ سوشل میڈیا پہ پورنوگرافی جو ہے، یہ سب کچھ یہ وہ ہب ہیں، یہ علاقے ان کی طرف یہاں پہ پورا اشارہ ہے کہ تم نافرمان ہو، تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تم قابض ہو، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے کسی طرح سے بھی، جس طرح ان کا تصور ہے نا جی وہ اللہ کے محبوب بندے، ایسا مت سمجھو۔ تم پر غضب ہوگا اور تمہیں یروشلم میں جمع کرنا تم فتح سمجھ رہے ہو، اصل میں یہ شکست کا پیش خیمہ ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا، آپ نے نا بڑی ڈیٹیل میں یہ والا پوائنٹ ہمیں سمجھا دیا۔ اچھا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دجال کی جو حکومت ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ تو دجال کی حکومت جو ہے کیا وہ عراق پر ہوگی؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اچھا، اب دجال کی انٹری کیسی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نا کوئی ایک آنکھ والا بندہ نکلے گا اور وہ دنیا میں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر چیز یہ بڑی معقول انداز میں ہوگی۔ دجال ایک شخص ہوگا، یہ مسند یہ بھی احمد، سوال آتی ہے نا کہ دجال ایک شخص ہوگا، ایک سسٹم ہوگا۔ ایک سسٹم ہوگا۔ اب سسٹم کو ہم علامتی طور پہ دجال کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یزیدی نظام۔ اب یزید ایک فرد تھا نا، جس کی بنیاد پہ ہم اس کی خصوصیات پر مبنی نظام کہتے ہیں، تو دجال بھی ایک شخص ہوگا، اس کی بنیاد پر ہم اس کو نظام کو دجالی نظام کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یزید ہو گیا اور ہم کہتے ہیں دجال ابھی ہونا ہے، لیکن اس کی خصوصیات ہمارے سامنے۔ ایگزیکٹلی۔ اب مسند احمد میں، مسند ابی یعلا میں اور سنن الواردۃ فی الفتن میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ ایسے نہیں وہ آ جائے گا، ایسے نہیں وہ قبضہ کرے گا۔ فرمایا کہ چند سال دھوکہ فریب کے ہوں گے، اور وہ سال ایسے ہوں گے جن میں سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانتیں دے دی جائیں گی کہ تو بانٹ۔ آپ اندازہ نہیں کرتی، ہمارا سیاسی نظام دیکھیں نا، خیانت کرنے والے کو امانتیں دی جائیں گی اور امانت دار کو خیانت کہا جائے گا۔ اچھا، آگے فرمایا ان میں سے ایک حدیث میں لفظ ہے روی بزا، روی بزا بات کریں گے،
پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روئی بیزا کیا ہوں گے؟ فرمایا اپنے معاشرے کے گھٹیا بد کردار اور فاسق لوگ، لیکن ان کو اتنا عزت اور اکرام دیا جائے گا، یہ بات کریں گے اور صالحین اور نیک کھڑے ہو کے سنا کریں گے۔ اور آگے بتایا کہ جو دجال ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جائے گا، یہ عراق میں آئے گا بیسیکلی، اور عراق میں اپنی حکومت قائم کرے گا، اور 2 سال اس کی عراق میں حکومت رہے گی۔ 2 سال کی حکومت قائم کرنے کے بعد دجال صاحب پتہ ہے کیا کریں گے؟ کیا؟ یہ اتنی اپنا امن اور انصاف، امن قائم کرے گا عراق میں، اور انصاف قائم کرے گا کہ لوگ اس کے امن اور اس کے انصاف کے دل دادا ہو جائیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ اس نے یہ تو بہت منصف بادشاہ ہے۔ جب یہ امن اور انصاف قائم کر دے گا، اس کے بعد یہ لوگوں سے کہے گا بتاؤ کیا میں نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا جی بالکل آپ نے انصاف کیا۔ اس کے بعد یہ کیا کہے گا؟ اس کے بعد یہ لوگوں کو اب آگے بڑھے گا۔ پہلے یہ ایک امن پسند بادشاہ کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائے گا، اور امن پسند بادشاہ کی حیثیت سے اپنی پہچان کروانے کے بعد جب یہ موو کرے گا اگلا، تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ مجھے بتاؤ کہ ابھی تک تو تم نے میرا امن دیکھا ہے، کیا میں تمہیں یہ نہ دکھاؤں کہ میں کیسے اجڑی ہوئی فصلوں کو بحال کر دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ دکھاؤں کہ میں کیسے بنجر زمینوں کو آباد کر دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ دکھاؤں کہ کیسے میں تمہارے مرغوں کو زندہ کر دیتا ہوں؟ وہ کہیں گے کہ کیا تو یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو صرف امن کرنے والا بادشاہ ہے، عادل ہے۔ وہ کہے گا نہیں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو حیثم بن مالک الطائی سے روایت ہے، مرفوع روایت، امام نعیم بن حماد نے بیان کیا کہ جب وہ یہ سب بیان کرے گا تو پھر یہ ممبر پہ ایک دن چڑھ جائے گا اور تقریر کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ جب میں نے عدل و انصاف قائم کر دیا تو لوگوں یہ بتاؤ اب وقت نہیں آ گیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو؟ وہ کہیں گے تو آ گیا، بتاؤ کون ہے ہمارا رب؟ تو وہ کہے گا میں ہوں تمہارا رب۔ نعوذ باللہ۔ تو ایک شخص کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، دجال اس کو پکڑ کے قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ پھر وہ ایک ایسے شخص کے پاس جائے گا جس کی اونٹنی مر چکی ہوگی، اس سے کہے گا کہ اگر میں یعنی وہ باقاعدہ اپنے دجال ہونے، اپنے خدا ہونے کی تبلیغ کرے گا لوگوں کے پاس، اور اس کے بدلے میں لوگوں کو کرامات، ایسی عجیب عجیب کرامات، لغوی معنی ایسے کرتب دکھائے گا کہ وہ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ایک شخص کی اونٹنی مری ہوگی اس کو زندہ کر دے گا، ایک کا بھائی اور باپ مرا ہوگا اس کا زندہ کر دے گا۔ پھر جب وہ چلے گا تو ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، حدیث میں کہ اس کا آگ پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ وہ دجل ہے نا بیسیکلی، دجل ہے بیسیکلی، بالکل اچھا لفظ آپ نے بولا، یہ دجل ہوگا، فریب ہوگا، سارا کا سارا دھوکہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے گا تو حدیث میں ہے کہ اس کو مال، حسن، قوت اور اختیار کے ذریعے فتنے دیے جائیں گے۔ یعنی دجال کو حسن بھی دیا جائے گا۔ وہ ان تمام فتنوں کے ذریعے جس کا جو مزاج اور جس کا جو ذوق ہے اس کو اپنے اس میں مبتلا کرے گا اور پھر اس پر ایمان لائے گا۔ اور ایک عجیب بات میں نے آپ کو بتانی ہے جو میں نے پہلی دفعہ پڑھی، بالکل میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، پہلی دفعہ پڑھی، وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ دجال کے ساتھ ایسا ہوگا حدیث پاک میں جو دجال کو کافر کہے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ ایک منکر خدا اور کافر ہے، لیکن دجال کا ساتھ دے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو اس کو کافر کہتے ہو، ایگزیکٹلی ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جو کھانا اس کے دسترخوان پہ ملتا ہے وہ ہمیں کسی اور کے دسترخوان پہ نہیں ملتا، جو قوت ہمیں اس کے ساتھ رہنے میں ملتی ہے باقی کمزور لوگ ہیں وہ وہاں نہیں ملتی۔ تو گویا وہ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کافر ہے اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیں گے، لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے امام مہدی کو چھوڑ کے، حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ہوں گے۔ کس کے کیوں ساتھ ہوں گے؟ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ تو یہ واضح ہے، ہم اس وقت کتنی چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ باطل ہے لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ایک درجہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ آپ اس کے ساتھ مل جائیں کہ یار یہ باطل ہے تو رہے، میرا تو یہ مفاد پورا ہوتا ہے۔ یہی اصل انسان کی آزمائش ہے جو دجال کے باب میں کی جائے گی۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ دجال نکلنے سے پہلے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دجال ہوگا لیکن کسی بات پہ غصہ آئے گا تو نکلے گا، تو نکلنے سے پہلے کوئی سوالات بھی کرے گا؟ جی ہاں، اب جب دجال عراق میں اپنی جو پائے تخت یا حکومت ہوگی اس میں کھڑا ہوگا تو وہ کچھ سوال کرے گا۔ جب وہ لوگوں کو کنونس کر رہا ہوگا نا تو کچھ لوگوں کو سوال جواب کر کے کنونس کر لے گا، یہ سارے معاملات کر کے مردوں کو زندہ شندہ کر کے سارا، پھر وہ 4 سوال کرے گا 4 چیزوں سے متعلق۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہ دیکھیں کتنے واضح اشارے ہمیں ہیں۔ پہلا سوال وہ کرے گا بیسان کی کھجوروں کے بارے میں۔ بیسان ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کھجوروں اور باغات کا سوال کرے گا، پوچھے گا تم جانتے ہو اس کا۔ دوسرا وہ سوال کرے گا
زغر کے چشمے کے بارے میں. زغر زے پر پیش اور غین پر زبر اور رے. زغر کا چشمہ کیا ہے؟ تیسرا وہ سوال کرے گا بحیرہ تبریہ کے بارے میں، اور چوتھا وہ سوال کرے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. صلی اللہ علیہ اب آپ دیکھیں اس کا پہلا سوال کیا ہے. پہلا سوال ہے بہسان کے بارے میں. بہسان کو جب کھنگالیں کیا ہے تو بہسان ایک علاقہ ہے جو بہت پہلے فلسطین کا ایک صوبہ تھا. کس کا صوبہ تھا؟ فلسطین کا. ہاں، فلسطین کا صوبہ تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کو حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت عمر بن العاص نے فتح کر لیا تھا. لیکن یہ ملک فلسطین کا ہی صوبہ رہا. صحیح. جس طرح پورا ملک اکٹھا فتح نہیں نہ ہوتا، بعض اوقات تھوڑے تھوڑے علاقے ہو جاتے. تو یہ جو بیسان کا علاقہ ہے یہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گیا تھا. تاریخ تبری اور وہ معجم البلدان کے اندر اس کا موجود ہے پہلی جلد میں. پھر بیسان یہ قبضہ ہو کے مسلمانوں کے پاس رہا. یہ صدیوں مسلمانوں کے قبضے میں رہا. جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، پھر اس کے بعد نو آبادیاتی نظام آیا. نو آبادیاتی نظام پتہ نا آپ کو، اس کو کہتے ہیں جس میں ملک بن گئے چھوٹے چھوٹے. اس میں 1948 میں بیسان وہ پہلا علاقہ اسرائیل پا جس پر اسرائیل نے فلسطین کا وہ پہلا شہر ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا. جب یہ موومنٹ ہوئی نا کہ گریٹر اسرائیل کی، کہ ہم نے اب پھیلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو 1948 میں پہلا علاقہ، اب 1947 میں تو یہ بن رہا ہے، بلکہ 48 میں اسرائیل بنا. 48 میں جب پہلی موومنٹ اس نے کی، یعنی پہلا فوجی محاذ جو اسرائیل نے بھیجا وہ بیسان پر بھیجا تھا. اور 1948 سے آج تک یہ بیسان کا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے. اور اس میں 29 چھوٹے چھوٹے دیہاتی علاقے، اب تو خیر بہت ڈیولپ ہو چکے، اس بات کی بات ہے. اور مورخ ابو عبداللہ یاقوت حموی بیان کرتے ہیں کہ بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا. اور دجال اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اور یہ فلسطین کا علاقہ تھا اور حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا اور 1948 میں پھر چلا گیا. کلیئر ہو گئی ساری؟ اب آگے میرا تجزیہ سن لیں. بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ کی آمد کا علاقہ کون سا ہے؟ کھجوروں کا شہر. واضح آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے نا، کون سا علاقہ ہے؟ کھجوروں کا شہر. دجال اپنے فریب سے خود کو وہ منصب دے گا اور کہے گا میں کھجوروں کے شہر میں آ گیا. یہ ہے وجہ بیسان کے سوال کی اور بیسان سے متعلق دجال کا اتنا کنسرن ہونا. جب وہ شخص پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں اور کچھ لوگوں کو منا لے گا، پھر اس کے بعد وہ یہ والا دعویٰ کر دے گا کہ جس نے یہ سستی نے کھجوروں کے علاقے میں آنا تھا وہ میں ہوں. آگے سمجھ، آپ سمجھ آئے؟ پاسبلٹی ہاں، یہ والی پاسبلٹی. دوسرا سوال اس کا تھا کہ بحیرہ تبریہ کیا ہے؟ جانتے ہو؟ لوگ آگے خاموش. اب سن لیجئے بحیرہ تبریہ کیا ہے. یہ دجال کا دوسرا سوال تھا. اور بحیرہ تبریہ پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے. سمندر کا یہ وہ علاقہ ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. اور تبریہ کے ارد گرد 9 شہر آباد ہیں. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے دجال کے لیے؟ اب بتانے لگا ہوں. 9 شہر آباد ہیں جن میں سے ایک شہر تبریہ ہے. یہود کے جو 4 مقدس شہر ہیں، جس طرح ہمارے یہاں مقدس ہے نا، فلسطین مقدس ہے، مکہ مقدس ہے، مدینہ مقدس ہے، شام ہے نا مقدس، اسی طرح ہر مذہب کے کچھ مقدس شہر ہوتے ہیں. تو یہود کے جو 4 مقدس شہر ہیں وہ چاروں بحیرہ تبریہ کو لگتے ہیں. اوکے. تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ وہ میں ہی ہوں، دیکھو میں نے تمہارے شہروں کو کیسے مقدس شہروں کو آزاد کروایا. تو 4 مقدس شہر ہیں اور یہ چاروں اس تاریخی پس منظر سے جڑے ہوتے ہیں. یہ 70 عیسوی میں رومی بادشاہ جس کا نام تیتس تھا، اس نے بیت المقدس کو جب تباہ و برباد کیا رومی بادشاہ نے، تو یہودی مذہبی پیشوا جن کو ربی کہتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں پیر یا اسکالر مولوی کا لفظ ہے ربی کہتے ہیں، یہ پھر تبریہ میں آ گئے، بحیرہ تبریہ کے قریب آ گئے. تبریہ میں آ کر انہوں نے ایک اجتماع کیا، اعلیٰ سطحی اجتماع، جس میں پوری دنیا سے یہود کے علماء کو بلایا. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ 3 اور 5ویں صدی کے دوران یہودی اور شہری قوانین کے لیے ایک کتاب بنائی جس کو تالمود کہتے ہیں. بہت بڑی کتاب تالمود. یہود کے ہاں بائبل کے بعد دوسری بڑی کتاب تالمود ہے. اور تالمود بحیرہ تبریہ کے علاقے میں بیٹھ کے یہودی علماء نے لکھی تھی تباہ ہونے کے بعد. وہ کہے گا کہ یہ جو تمہارا قانون ہے، شرعی حیثیت حاصل ہے پوری دنیا میں اسے، وہ قانون جس شہر میں لکھا گیا میں اس شہر کا حاکم.
صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں اسی لیے اس سوال کے اب کتنے گہرے لنک ہے، امپورٹنٹ لنک ہے جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتا عام طور. تو تالمود کی جگہ کو وہ فتح کرے گا. پھر 1200 عیسوی میں یہودیوں کو تبریہ سے پھر بھاگنا پڑا، یعنی وہ 600 700 تیسری چوتھی پانچویں صدی میں آ گئے، پھر 600 صدیاں رہے تبریہ میں آباد. یعنی جس طرح فلسطین میں وہ آتے جاتے رہے، تبریہ میں بھی وہ آتے جاتے رہے. لیکن ان کا نفسیاتی پرابلم یہ ہے کہ وہ جہاں ایک دفعہ وہ سمجھ لیتے ہیں اب یہ ہمارا حق بن گئے. ایسے پھر دوبارہ 1800 میں یہاں آ کے آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد ابھی تک یہاں چل رہے ہیں. اور انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں 2005 کے ایڈیشن میں یہ ساری اس کی تفصیلات موجود ہیں. یہ اس کا تھا دوسرا سوال. اب آتے ہیں دجال کے تیسرے سوال کی طرف. تیسرا سوال اس کا تھا ایک چشمے سے متعلق جس کا نام تھا زغر. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ بڑی حیران ہوں گی یہ ساری تفصیل سن کے. یہ تیسرا سوال تھا. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اور یہ معجم البلدان میں یہ روایت موجود ہے. معجم البلدان تاریخ کی، تاریخی مقامات کی، ہسٹوریکل مقامات کی سب سے مستند کتاب ہے. اس کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے حضرت لوط کو صدوم کی بستی سے نکل جانے کو حکم دیا. یہ صدوم وہ بستی تھی جہاں پر پتھر گرے تھے، عذاب آیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر کے، 2 بیٹیوں کو، ان میں سے ایک بیٹی کا نام ربا یا ربا تھا اور دوسری کا نام زغر تھا. 2 حضرت لوط کی بیٹیاں جو مومنہ تھی اپنے باپ کے ساتھ گئی. تو جب پہلی بیٹی ربا کا وفات ہوئی تو ان علاقوں میں جب قافلے چلتے تھے اور وفات ہو جاتی تھی تو چشموں کے قریب رکتے تھے. تو ایک چشمے کے قریب ربا کی تدفین کی گئی، اس کو عین ربا کہتے ہیں، یعنی ربا کا چشمہ. اور کچھ عرصہ بعد زغر کی وفات ہو گئی تو زغر کی جس چشمے کے قریب تدفین کی گئی اس کو عین زغر کہتے ہیں. اس عین زغر کے بارے میں دجال سوال کرے گا. لیکن عین زغر کے بارے میں دجال سوال کیوں کرے گا؟ ہاں، اب یہ امپورٹنٹ ہے. اب آ جائیں، بائبل بتاتی ہے کیوں کرے گا. بائبل کے مطابق قوم لوط کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے اس کو زغر کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب ایک یہ ہسٹوریکل ہے فتح البلدان میں کہ یہ وہ چشمہ ہے جہاں پر ان کی بیٹی تدفین ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ صدوم پر جب پتھر برسے تو حضرت لوط کو جس نئی بستی میں بھیجا گیا وہ زغر، اس کا نام زغر. این ممکن ہے وہ چشمہ بھی اسی میں ہو، اتفاقی ہے، پاسبلٹی ہے چشمہ اسی میں ہو، تو ان میں اختلاف نہیں ہے. اچھا، اب وہ یہ کہے گا کہ اب آپ کو پتہ ہے حضرت لوط کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی. ایک دفعہ دنیا ختم ہو گئی، حضرت آدم کے بعد حضرت لوط نے پھر دنیا کو نئے سرے سے بسایا. ایسے ہی اب وہ کہے گا کہ ان پتھروں کی بارش کے بعد تمہارا باپ نوح جس نئی بستی میں آیا تھا اس بستی کا حاکم میں ہوں. یہ کنیکشن سامنے آیا. ہاں، یہ ہے اس کی وہ ساری کی ساری فکر جو میں پرسیو کر سکا ہوں ان تمام چیزوں کو لنک اپ کرنے سے، جس پر وہ کہے گا کہ اب میں حاکم ہوں، میں حکمران ہوں تمہارے مذہبی لٹریچر کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چوتھا سوال تھا وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ کھجوروں کی بستی بیسان پر اس نے قبضہ، لہٰذا اب آپ دیکھیں اس کے مذہبی علاقوں پر قبضہ کرے گا، مذہبی مقامات پر قبضہ کرے گا، مذہبی کتابوں کو اپنے ساتھ منسوب کرے گا، اور مذہب اور انبیاء ماں قبل کے جتنے مقامات ہیں ان کو اپنے ساتھ منسوب کرے گا، اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا اور بتائے گا کہ دیکھو سب کچھ جب میں کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میرے ساتھ یہ قوتیں ہیں، پانی، دریا، میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، کوئی چانس رہ جاتا ہے. اس کے بعد بہت کم صرف وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان، جو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے ساتھ رہ جائیں گے. یہ بیس ہے. اور آپ دیکھیں اس سب کے ڈانڈے شوشے جا کے فلسطین اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں جا کے ملتے ہیں. اس لیے میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک انالیسس دیا تھا. یہ کوئی حدیث یا روایت نہیں ہے، میرا انالیسس ہے، ہسٹوریکل انالیسس، کہ جس قوم کے پاس فلسطین، غزہ اور یہ پورا بیت المقدس کا علاقہ، اس کے اندر اتنی جان اللہ نے رکھی ہے کہ جس کے پاس یہ رہتا ہے وہ دنیا پر راج کرتا ہے. روم کے پاس تھا تو رومیوں نے راج، اس سے پہلے ایران کے پاس تھا، ایرانیوں نے راج کیا. روما نے لیا تو روم نے راج کیا. روم سے حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے لیا تو مسلمانوں نے 1200 سال تک راج کیا. 1948 میں مسلمانوں سے اسرائیل اور امریکہ نے لے لیا، ان اناؤنسڈ انہوں نے لے لیا قبضہ ان کا، لہٰذا اس وقت ان کا توتی بول رہا ہے اور ان کا راج ہے. تو لہٰذا اس علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو قوم اس علاقے کو ہتھیا لیتی ہے دنیا پھر اسی کی ہوتی ہے.
بالکل صحیح ہو گیا. اچھا لاسٹ میں میرا ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دجال معیشت کو بھی کنٹرول کرے گا, تو اس کا معاشی پیکج ہوگا کیا؟ اس کا معاشی پیکج یہ ہوگا کہ جس طرح میں نے پہلے ایک اشارہ کیا روایت میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس کا معاشی پیکج یہ ہوگا کہ وہ جہاں جس کے پاس زمینیں ہیں اور وہاں کاشتکار نہیں ہوتی, بنجر زمینیں, وہ کہے گا تم اگر مجھ پر ایمان لاؤ اور اپنے خدا سے معاذ اللہ ہٹو تو میں ان کو کاشت کر دیتا ہوں. وہ اشارہ کرے گا اور فصلیں اگائیں گے. جہاں پانی نہیں ہوگا تھل کے علاقوں میں, وہ اشاروں سے وہاں پہ دریا جاری کر دے گا. وہ مردوں کو زندہ کرے گا, لوگ اس کے ساتھ چلیں گے. حتیٰ کہ ایک گروہ جس کو کافر کہا جاتا ہے وہ اس کو کافر مانتے ہوئے اس کے ساتھ چلے گا. میں ریفرنس دے دوں, ہمارے اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے نا اس پر ہمارے آڈینس بڑے کانشیس ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے آڈینس اتنے کانشیس ہیں. یہ میں بتا دوں, یہ اس کو ابو نعیم نے, امام ابو نعیم نے کتاب الفتن میں بیان کیا, جلد 2 صفحہ نمبر 546 پر. اور عبید بن عمیر اللیثی اس روایت کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دجال کو کافر کہیں گے, اس کے باوجود اس کے اتحادی بن جائیں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کے کیوں اتحادی ہو, تو وہ کہیں گے کہ اس کے کھانے جیسے کھانے ہمیں کہیں نہیں ملتے, اس کے درختوں یعنی باغات جیسے باغات ہمیں کہیں نہیں ملتے, اس کے پاس جو باغات ہیں جس طرح ہمارے مویشی ان میں چرتے ہیں کسی اور میں نہیں چر سکتے. چنانچہ جب اللہ کا غضب ہوگا تو وہ بھی جو دجال کے ساتھ ہیں اور اس کو مومن مانتے ہیں یعنی اس کو اپنا خدا مانتے ہیں, اور وہ بھی جو اللہ کو ہی خدا مانتے ہیں اور دجال کو کافر مانتے ہیں لیکن دجال کے ساتھ ہے, ان پر اللہ کا یکساں عذاب نازل ہوگا اور اس عذاب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ, اور پھر بعض روایتوں میں کہ دجال پوری دنیا کی معیشت اپنے ہاتھ میں لے کر پھرے گا. ابھی آپ دیکھیں IMF کیا ہے, کرپٹو کیا ہے, یہ ایک ایک ویب سائٹ پوری دنیا کی ٹریلینز آف ڈالرز اس کے اندر اس وقت دنیا کے آ چکے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں یہ کیش اور یہ ختم ہو جانا ہے, سب ڈیجیٹل. ابھی بھی 80-70% کیش کوئی نہیں پاس رکھتا, آن لائن ٹرانسفر ہوتا ہے, کارڈ چلتا ہے, ایسے ہی. تو یہ ختم ہو جانا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے ایسی ہر شے کو جکڑ دیا ہے کہ جب یہ سب ڈیجیٹلائز ہو جائے گی کرنسی, پھر ایسے معاہدے, دیکھیں وہ بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں, وہ ایسے معاہدوں میں ہر ملک کو جکڑ چکے ہیں کہ جب کرنسی ڈیجیٹلائز ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ چونکہ آپ اتنے $1 ٹریلین کے مقروض ہیں, آپ اپنے پاس رکھیں, اپنی سوورنٹی کو ظاہراً قائم رکھیں, لیکن اپنی وہ جو ڈیجیٹلائزڈ کرنسی کی ویب سائٹس ہیں اور جو سارا آپ کا بینک ہے اس کی ہمیں ایکسیس دے دیں. تو الٹیمیٹلی پوری دنیا کی ایکسیس ان کے پاس ہو جائے گی. تو پھر وہ چاہیں گے جس ملک میں فراوانی کریں گے اور جس ملک میں چاہیں گے فاقہ کریں گے. یہ ایک تعبیر ہے اس کی کہ دجال کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ چلے گا اس کو میں کھلاؤں پلاؤں گا, اور باقیوں میں رزاق بھی ہوں, وہ کہے گا نا. تو وہ رزاق یوں ہوگا کہ جب ہر شے پر اس کا کنٹرول ہوگا, جو ملک اس کے مفادات کے ساتھ چلے گا اس پر وہ معیشت کھول دے گا, اور جو اس کے مفادات کے مخالف چلے گا اس پر وہ معیشت تنگ کر دے گا, کیونکہ پوری دنیا کی معیشت اس کے ہاتھ میں ہوگی.